الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج ہم جس عظیم الشان اور نہایت دقیق موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے روح اور روحانیت کا آپس میں تعلق۔ اس موضوع کو سمجھنا ہر اس انسان کے لیے ضروری ہے جو اللہ کی معرفت، سچائی کی تلاش، باطنی طہارت اور اپنے اصل وجود کو جاننے کی جستجو رکھتا ہے۔ سامعین کرام، روح کا مفہوم صرف ایک جسمانی سانس یا جان نہیں، بلکہ یہ الہی نور کا ایک لطیف جوہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت و حکمت سے انسانی جسم میں پھونکا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور وہ تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، فرما دو روح میرے رب کے حکم سے ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ روح ایک ایسا راز ہے جو صرف اللہ کے علم میں ہے۔ نہ سائنسی آلات اسے مکمل جان سکتے ہیں، نہ فلسفیانہ بحث اسے مکمل پا سکتی ہے۔ روح دراصل انسان کا اصل ہے اور جسم اس کا لباس۔ جیسے کپڑے انسان کا اصل نہیں، ویسے ہی جسم انسان کی حقیقت نہیں، بلکہ روح انسان کی حقیقت ہے۔ سامعین کرام، روحانیت اس باطنی کیفیت کا نام ہے جس میں انسان اپنی روح کی حقیقت کو پہچانتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ روحانیت کے بغیر انسان ایک خالی جسم ہے، بالکل ایسے جیسے بلب ہو لیکن بجلی نہ ہو۔ روحانیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی روح کی آواز کو سنے، اس کی صفائی کرے یعنی تزکیہ نفس کرے اور اسے اپنے رب کی طرف پلٹا دے۔ روحانیت کا آغاز باطن کی صفائی سے ہوتا ہے اور اس کا عروج دیدار الہی کی طلب تک پہنچتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے روح اور روحانیت کا تعلق کیا ہے۔ سامعین کرام، روح ہے تو روحانیت ممکن ہے۔ اگر جسم ہو اور روح نہ ہو تو وہ مردہ ہے۔ اسی طرح اگر انسان کے اندر روح ہو مگر وہ اس سے غافل ہو تو اس کی زندگی میں روحانیت نہیں۔ دوسرا ہے روحانیت کی ترقی۔ جب روح کا تزکیہ ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتی ہے، اللہ کی یاد میں ڈوبتی ہے، تو یہی عمل روحانیت کہلاتا ہے۔ تیسرا ہے روح کا تعلق عالم امر سے، روحانیت کا تعلق عمل سے، یعنی روح کو اللہ تعالیٰ نے عالم امر سے پیدا کیا اور روحانیت ایک عملی سفر ہے جس کے ذریعے انسان اپنی روح کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے۔ چوتھا تعلق ہے روح فطری طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہے، یعنی روح ہمیشہ اپنے اصل کی طرف لوٹنا چاہتی ہے۔ روحانیت وہ پل ہے جو روح کو اس کے اصل یعنی اللہ تعالیٰ تک لے جاتا ہے۔ پانچواں تعلق ہے باطنی آنکھ کا کھلنا، روحانیت کی بیداری۔ جب انسان دنیا کی ظاہری چکا چوند سے نکل کر اپنے باطن میں جھانکتا ہے تو روح کی حقیقت اسے دکھائی دینے لگتی ہے۔ یہی روحانیت کا آغاز ہوتا ہے۔ جیسا کہ مشہور قول ہے، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، روحانیت وہ شعلہ ہے جو اللہ کے قرب کی طلب سے بھڑکتا ہے اور دنیا کی ہر چیز کو راکھ کر دیتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتی ہیں، جب تک روح دنیا کی خواہشات سے پاک نہ ہو روحانیت کا دروازہ نہیں کھلتا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، روح کی پاکیزگی علم، ذکر اور عشق الہی سے حاصل ہوتی ہے۔ روحانیت وہ نور ہے جو دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف کھینچتا ہے۔ سامعین کرام، اب ہم بات کریں گے روحانیت کے درجات اور مقامات کی۔ نمبر 1، نفس امارہ سے مجاہدہ۔ نمبر 2، نفس لوامہ کی بیداری یعنی اپنے گناہوں پر ندامت۔ تیسرا درجہ ہے نفس مطمئنہ کا مقام، یعنی روح کا اللہ تعالیٰ پر راضی ہونا۔ چوتھا ہے فنا فی اللہ، یعنی اپنے وجود کو اللہ کی رضا میں گم کر دینا۔ پانچواں درجہ ہے بقا باللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جینا، ہر لمحہ اس کی یاد میں رہنا۔ سب سے اہم سوال یہ ہے، روحانیت کا سفر کیسے شروع ہو؟ اس کے لیے سب سے پہلے جو ضروری ہے وہ ہے تزکیہ نفس، گناہوں سے پاکی۔ دوسرا ہے ذکر اللہ، یعنی کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ تیسرا ہے صحبت صالحین، یعنی نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا۔ چوتھا ہے علم باطن، قرآن و حدیث کی روشنی میں علم حاصل کرنا۔ پانچواں ہے مراقبہ، دل کی آنکھ کھولنا، اپنے باطن کی گہرائیوں میں جانا۔ ہمارے آج کے موضوع کا خلاصہ یہ ہے، روح انسان کی اصل حقیقت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے۔ روحانیت اس حقیقت کو پہچاننے اور اس کے ساتھ جینے کا نام ہے۔ روح اور روحانیت ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں۔ روحانیت کے بغیر روح محض ایک قید میں ہے،
اور روح کے بغیر روحانیت محض ایک فلسفہ ہے۔ جو انسان اپنی روح کو پہچانتا ہے وہی اللہ کو پہچاننے کی راہ پر چلتا ہے۔